يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات واسطے درود و سلام خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تھوڑے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندر بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ شعبان دا مہینہ ہے، ہر مسلمان جس وقت شعبان دا مہینہ شروع ہو جائے تے اس فکر اندر ہے کہ رمضان دی تیاری کر لے۔ مسلمان دی طرف، مسلمان دی چاہت اس بات ہوتی ہے کہ جس وقت رمضان آئے گا کہ اسی اپنے آپ نو رمضان واسطے وقف کریں۔ ہر معاملہ، ہر طرح دی مصروفیت اس نو جتنا ہو سکے کم کر کے اپنے آپ نو عبادت کے اندر مشغول کرنا۔ ہر مسلمان دی یہی تڑپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہی عمل، جس وقت رمضان شعبان آیا کرتا تے رمضان دیا تیاریاں شروع ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین وہ بھی ہر لمحہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو، آپ دے عمل نو اپنے تو کبھی جدا نہیں کر۔ اسی مسلمان ساڈی فکر بھی اتنی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ اس فکر نو، اس جذبے نو، اس بابرکت مہینے نو اسی کس طرح گزارنا ہے، وہ واسطے ساری تیاری ہون تو ہونی چاہیے۔ اگر ہون تو تیاری ہو جائے، اپنے آپ نو رمضان کی طرح ڈھالنا شروع کر دئیے
تے ساڈا رمضان بڑے پیارے طریقے دے نال گزر سکے. پھر سانو رمضان دے اندر کوئی مشقت نہیں ہوئے گی، تکلیف نہیں ہوئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھا گیا اللہ تے رسول جی تسی سوموار تے جمعرات دا روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا سوموار نو میں پیدا ہویا سی، جمعرات نو نامہ اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتا جاتا. ہفتے دے اندر 2 مرتبہ اللہ دے رسول روزہ رکھیا کرتے اس بنا تے کہ جس وقت اللہ دے سامنے نامہ اعمال پیش کیتے جان تے میں روزے دی حالت. ہر روز فجر ٹائم اور عصر ٹائم نامہ اعمال اللہ دے سامنے پیش کیتے جان. فجر دے وقت فجر دے فرشتے آ جاندے نے، وہ عصر ٹائم تک رہتے. جس وقت عصر دا ٹائم ہوندا ہے فرشتے تبدیل ہو جاتے عصر والے آ. جدو فرشتے تبدیل ہوندے نے اللہ رب العزت پوچھتے نے میرے فرشتوں میرا بندہ کی کر رہا ہے؟ جواب دے نے اللہ تیرا فلاں بندہ نماز کی حالت اندر. اگر اسی اج تو اس فکر نو اپنے اندر شامل کر لیے، اسی فجر وقت اسی نمازاں دی پابندی ساری تکبیر تحریمہ اسی ہون تو یہاں پنجاں دی فکر کر لیے کہ رمضان اندر مشقت نہیں ہوئی، ساری روٹین بن جائے. ہر چیز اپنی مینج ہو جائے، ترتیب اتنے آ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دے اندر رمضان تو بعد سب تو زیادہ روزے رکھے. اس وجہ تو کہ رمضان دی روٹین بن جائے. جس وقت رمضان دا پہلا روزہ رکھیے نا تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی، ایک دم ہر چیز چھوڑ جاتی. آپ نے الصلوۃ والسلام دا معمول کے شعبان دے اندر روزے رکھنے شروع کر روٹین. اگر اسی بھی اس عمل کو اپنائیے تو رمضان دے اندر مشقت نہیں ہوئی. اسی طرح تہجد واسطے اٹھنا شروع کر تو جس وقت رمضان آتا ہے روزہ رکھنے واسطے اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا. جس وقت 10 منٹ رہتے ہیں پھر ساری اکھاں کھلدیاں، وہ بھی گھر والے بار بار کہہ کے جگاندے نے اٹھ جاؤ 10 منٹ رہ گئے اٹھ جاؤ. اگر یہی روٹین اسی اج سے شروع کر لیے شعبان کے مہینے اندر کہ اسی فجر تو ادھا گھنٹہ پہلے اٹھنا، 2 نفل ادا کرنے، اس کا فائدہ یہ ہوئے گا کہ رمضان اندر ساری تہجد بھی نہیں رہے گی اور سارے روزے بھی آسانی نہ رکھ ہوں. اور اس واسطے ایک اور بڑا فائدہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ 4 کام کر لے، 4 کام افشوا السلام واصل الارحام واطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام. یہ جیڑا 4 کام کر لے گا جدو ملاقات کرے تے السلام علیکم کہے،
واصل الارحام رشتے داریاں نو جوڑ کے رکھے، واطعم الطعام آپس دے اندر کھانا کھلایا کرن، صلو باللیل والناس نیام، چوتھا کم جدو سارے سو رہے ہون اے اٹھ کے اللہ دے سامنے قیام اندر کھڑا ہو جائے، اے رکوع اندر چلا جائے، اے سجدے اندر چلا جائے، اے نفل و نوافل اندر اپنی رات گزار جائے۔ لوگ سو رہے ہون گے، اے تہجد اندر کھڑا ہوئے گا، اے اللہ نو مناندا ہوئے گا، اے اللہ دے سامنے گر کر آندا ہوئے گا، صلو باللیل والناس نیام۔ اور جب لوگ سو رہے ہون گے اللہ دے سامنے کھڑا ہوئے گا، قیام اندر، رکوع اندر، سجدے اندر، تدخل الجنت بسلام، جڑا اے چار کام کر لے گا اور جنت دے اندر سلامتی دے نال داخل ہو جائے گا۔ انہوں جنت جان واسطے کسی قسم کی تنگی تے پریشانی کا نہیں سامنا کرنا پڑے گا، سلامتی دے نال جنت اندر چلا جائے۔ رمضان اندر مشقت نہیں اور جنت کی سلامتی بھی مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ و بحمدہ، جس بندے نے سبحان اللہ و بحمدہ مئات مرہ 100 مرتبہ کلمات اپنی زبان وچوں استعمال کیتے، انہیں تسبیح کیتی سبحان اللہ و بحمدہ، تو تسبیح کردا ہے ہر روز 100 دفعہ تسبیح کردا ہے۔ کیونکہ رمضان اندر بھی سانو تسبیح ضرورت پے گی نا، کہ ایک دفعہ کہنے نال 700 کے برابر چلا جائے گا۔ اپنی تسبیحاں تے اپنے وقت نو بڑھا دیو۔ اگر ہن تو یہ تسبیح شروع کر دئیے تے رمضان اندر پھر سانو تکلیف نہیں ہوئے، ساری روٹین بنی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے غفرت لہ ذنوبہ، اللہ رب العزت او دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، خواہ دے گناہ سمندر دی پانی دے جھاگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ رب العزت بھی معاف کر دیں گے۔ وہ جھاگ جی پانی پیاندی وہ کوئی شمار نہیں، وہ کوئی گنتی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دے اتنے بھی گناہ ہون گے انہاں کلمات دی وجہ تو اللہ رب العزت کو معاف کر دیں گے۔ ایک کلمات دی روٹین بنا لو، ایک کلمات کو اپنے زبان تے لے آؤ تاکہ رمضان دے اندر سانو 700 دے برابر دا اجر ملتا جائے گا۔ ذکر و اذکار انہوں ہون تو ہی اپنی زندگی دا شکل بنا، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، دوران گفتگو تو بعد اپنی زبان میں انہاں کلمات دے نال تار کرنا سی، فائدے ہی فائدے، تکلیف تو بچے رہاں گے، رحمتاں دے حقدار بھی ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو اللہ رب العزت نامہ اعمال سامنے پیش کرن گے، ہر بندے دا صحیفہ ہر بندے دا نامہ اعمال طوبی لمن وجد فی صحیفته، اس بندے واسطے خوشخبریاں نے، توبہ ہی توبہ ہے جس بندے دے نامہ اعمال دے اندر استغفارن کثیرا
کثرت دے نال اللہ کولو معافی منگن دے کلمات ہون گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، جس سے نامہ اعمال دے اندر کثرت دے نال زیادتی دے نال ایک کلمات پائے گئے، او دے واسطے جنت دا مقام طوبہ ہوئے گا۔ اٹھدیاں بیٹھ دیاں اس دا وظیفہ کرنا شروع کر دیو، تسبیحات شروع کر دیو، استغفر اللہ، جس وقت مجلس تو اٹھو، جس وقت گفتگو کا اختتام ہو جائے، استغفر اللہ، اگر مسجد مجلس کے اندر بیٹھیا بیٹھیا کوئی گناہ ہو گیا، کہ اللہ دیا نافرمانیاں ہو گئیاں، کسی قسم کے کام کے اندر سستی آ گئی، کہ استغفر اللہ کہنے دے نال اللہ رب العزت کا کفارہ بنا دیں گے۔ اور جیڑی تو کمی کوتاہی مجلس کے اندر ہو گئی، اللہ رب استغفر اللہ کہنے دے نال وہ معاف کر دیں گے۔ جس وقت زبان اتنے اسی ہون کوئی استغفر اللہ لے آواں گے، پھر سانو رمضان دے اندر کسی قسم دی بےہودگی دا سامنا نہیں کرنا پائے گا۔ ساری زبان ہمیشہ واسطے گناہاں تو بچتی رہے گی، جھوٹ تو بچتی رہے گی۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جہدے نامہ اعمال دے اندر استغفار کثرت دے نال ہوئے گا، او دے واسطے جنت دا مقام طوبہ ہوئے گا۔ قرآن دیا تلاوت اس کی اپنی روٹین بنانی شروع کر، ہر روز فجر تو بعد ظہر تو بعد 10 منٹ 15 منٹ نکال کے جتنی آیات جتنے رکوع پڑھ ہو اس نو پڑھنا شروع کر، کیونکہ رمضان کے اندر ہر بندے کی کوشش ہے، ہر مسلمان کی کوشش ہے کہ قرآن نو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اگر اسی ہن تو قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر روز ایک رکوع دو رکوع پڑھنا شروع کر دئیے، تو ساری قرآن دے اندر جڑی تلاوت کا انداز ہے، ساری رفتار ہے، وہ بڑھ جائے۔ رمضان اندر اسی زیادہ قرآن پڑھ سکا، اگر سال بعد رمضان کے اندر یہ قرآن کھولیا پھر پڑھن لگیا بھی بڑی مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساری روٹین بنتی نہیں جڑی ہونی چاہیے ہے۔ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، 1 2 3 4 قرآن پڑھ لئیے، اسی وقت ہوئے گا جب ساری روٹین ہوئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جس نے قرآن دا ایک حرف پڑھیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے۔ میں نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے 3 حرف نے، جڑا الف کہے گا او دے نام اعمال 10 نیکیاں، پھر لام کہے گا 10 نیکیاں ہور لکھ دتیاں جان گیاں، میم کہے گا 10 نیکیاں ہور لکھ دتیاں جان گیاں، او دے نام اعمال دے اندر الف لام میم کہن دے نال 30 نیکیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے۔ اگر اس ہون تو شروع کر دئیے پھر رمضان دے اندر اسی قرآن زیادہ پڑھ سکاں گے، 1 حرف دے برابر 10 نیکیاں ملدیاں نے، 700 گنا تک 1 حرف بڑھ جائے گا، 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جائیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ یہ سارے اتنے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسی کتنا قرآن پڑھنا چاہتے، ساری کی روٹین ہونی چاہیے ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر ساری کی سپیڈ ہونی چاہیے، قرآن دا ہر حرف پڑھن دے نال اللہ رب العزت نامہ اعمال کے اندر نیکیاں نکل۔
کیونکہ رمضان کے اندر ساری سب کی کوشش ہے کہ اسی زیادہ زیادہ تلاوت کریں، سارا سال اسی کوشش کریے قرآن کو سمجھ لیں کہ قرآن کہہ کی رہا ہے، لیکن رمضان کے اندر ساری کوشش ہے کہ اسی قرآن کے حرف جتنے ہو سکتا پڑھ لیں، جتنے رکوع ہو جان سارے نامے اعمال کے اندر لکھ دیتے، کوشش ہے۔ اس کوشش نو اگر اپنے نامہ اعمال واسطے بڑھانا چاہتے ہو پھر ہوں تو اس کی تلاوت ہر روز ایک رکوع، 2 رکوع، زیادہ نہیں، 1-2 رکوع پڑھنا شروع کر، زبان دیتے الفاظ آنے شروع ہو جان گے، رمضان دے اندر ساڈیاں نیکی نے الف لام میم 30 نیکی رمضان دے اندر 10 کے بجائے 700 نے۔ شعبان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ شعبان دا مہینہ اسی اس نو غنیمت سمجھتی ہیں، ساڈے روزے جڑے رہے ہوں نا پچھلے رمضان والے، اسی شعبان دے مہینے اندر انہاں دی قضائی کر وہ پورے کر، کیوں؟ اگلے رمضان کی تیاری ہو جاتی، پچھلے رمضان کی کسر پوری ہو جاتی، 2 کا اگلے رمضان کی تیاری ہو جاتی، پچھلے رمضان کی کسر پوری ہو جاتی، 2 کا اس نیت دے نال کہ ساڈا پچھلا رمضان دے روزے رہ گئے وہ اسی پورے کر لیے، جس وقت فرضی روزے رہ گئے انہوں پورا کیا تو ایسا مستحق ہوگا۔ جب اس نیت نہ رکھیں گے کہ اسی اگلے رمضان واسطے تیاری کر لئیے، وہ اگلی رمضان دی نیت کا بھی اجر ڈبل ڈبل ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے کہ اسی قضائی پچھلے رمضان دی شعبان اندر دیا، اسی غنیمت سمجھتے سی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت نال شعبان دے روزے رکھے، کثرت جیڑا شعبان دے سٹار کو شروع کر دے وہ پورا مہینہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن جدو نصف شعبان گزر جائے لا تصوموا پھر تسی روزہ رکھے، استقبال رمضان دی نیت نال شعبان دے روزے نہیں رکھے، نصف شعبان تو بعد روزہ نہ رکھو۔ ہاں انہاں واسطے جڑے جمعرات دا سوموار دا رکھ دے آ رہے وہ رکھ سکتے، یا مہینے دے 3 روزے رکھ دیں گے اور رکھ سکتے، یا جس دے نیت کی ہوئی روزے نہیں وہ رکھ سکتے، لیکن استقبال رمضان دی نیت دے نال 15 شعبان تو بعد روزہ نصف شعبان۔ شعبان دے اندر کچھ ایسے عمل بھی نے جڑے اسلام دے اندر نہیں، انہاں تو بچنا چاہیے ہے۔ رمضان دی تیاری واسطے سانو ہن تو ہی اعمال درست کر لینے چاہیے، اپنی مصروفیات نو ترک کر کے اپنی ایک رمضان واسطے روٹین بنانی۔ اللہ رب العزت کو جو دعا ہے، اللہ رب العزت ساڈی قسمت دے اندر ساڈے نصیبے دے اندر اے رمضان لکھ کے ساڈے گناہاں دا کفارہ اور ساڈے درجات دی بلندی دا سبب بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔